بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مدینے آ گئے، اہل مدینہ مدینے میں بسنے لگے۔ اب نبی پاک نے جس وقت تیاری شروع کر دی کہ اب معرکہ ہوگا، ہم اپنا مکہ، ہم اپنا کعبہ لے کے رہیں، جب یہ پروگرام بنا تو سرکار نے اس پروگرام کو اپنے خاص دوستوں کے اندر راز رکھا۔ اور حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ، اب ان کو بھی خبر ہو گئی کہ سرکار کی تیاری شروع ہو گئی ہے، مکہ پہ یلغار ہوگی، بیت اللہ کو صنم خانے کی بجائے کعبہ بنا دیا جائے گا، پاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کو کہ کسی بھی وقت تم پہ حملہ، اس کو بظاہر غداری کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسا آدمی کسی بھی ملک میں ہو غدار ڈکلیئر ہوتا ہے اور اس کی موت کہیں بھی، اب بھی یہی سزا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ایک آئی تھی اور اس کو دیا، اس نے اس کو کہا چھپا لے، اس نے کہا اینج چھپاواں گی، مکے تک جاواں گی، وڈے تو وڈا بھی کھوجی آ گیا، خبر نہیں ہونے لگی۔ جاسوس تے ویسے بڑے قابل ہوندے نے، پھر عورتاں دی جاسوسی اللہ ہی خیر کرے۔ اب اس نے اس کو چھپا لیا، اب ظاہر ہوتا ہے وہ چل پڑی۔ اب کسی کو کانو کان پتہ نہیں کہ راز فاش ہو رہا ہے، سارا پروگرام باہر عیاں بیاں ہو رہا ہے، لیکن ایک ذات ہے جو جاگ رہی ہے، کائنات کا مقدر بیدار ہے، وہ مدنی سرکار۔ اب وہ پروگرام کہیں بنا، خط کہیں لکھا گیا، اب مولاناؤں سے کوئی پوچھے کہ ان کو کیسے خبر ہو گئی، وہ آنکھوں میں آئے وہ دل میں ٹھہرے، رقیبوں کو کیسے خبر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تو حبیبوں کو کیسے خبر ہو گئی۔ حضور نے حضرت مولا علی کو بلایا۔ اب معاملہ کیونکہ موسٹ ٹاپ سیکرٹ تھا تو بندہ وہ بھیجنا ہے جڑا ٹاپ دا ہوئے، چکر نہ کھاوے۔ مولا علی کو بلایا اور فرمایا تیز رفتار گھوڑے پہ چڑھ۔ آقا جانا کہاں ہے؟ فرمایا ایک عورت ہے خط لے کے جا رہی ہے، اور ملے گی کہاں؟ فرمایا روضہ خاک ایک جگہ تھی، وہاں ایک باغ تھا، فرمایا فلاں باغ میں تجھے ملے گی، نہ آگے نہ پیچھے۔ پھر علی اور پھر شاہ سوار، پھر علی کی رفتار، تو پھر سمت بھی بتا دی، منزل بھی بتا دی۔ ہونتے علی نے انہوں براق بنا دیتا، دل دل دا شاہ سوار علی، چڑھے علی، گھوڑا جو دوڑایا ایک ساتھی کو ساتھ لیا، اور کہتے ہیں حیران ہوا جہاں سرکار نے بولا تھا نہ ایک انچ آگے تھی نہ پیچھے تھی۔ میں نے کہا میرے نبی تیرے علم کو سلام۔ غیب اور کی ہوندہ ہے؟ کہتے پڑی گئی تھے، میں آکھے چالی تھئی کھلو، انہوں نے آکھے اللہ اللہ کرو، فقیر میاں مدد لین آئی سا، اے مدد اے میری اے بیکھو اے کی گٹھڑی میں مانگ پہن کے جا رہی ہوں، تمہیں خیر تو ہے، تم کسی اور کی بات ہوگی، میرا کیا تعلق ایسے ویسے کاموں سے۔ مولا علی نے اس کی تقریر سن کے کہا زیادہ تقریر نہ سنا، مجھے بھیجنے والے ہیں مصطفیٰ، ہاں چکر نہ چلا، بھیجنے والا ہے محبوب خدا، بے خبر نہیں باخبر ہے، اس کی ہر طرف نظر ہے۔ کڈ خط، یہ لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں جاسوس، انہیں کہا اللہ اللہ کر،
چوک کے ماری گٹھڑی ساری کھول کے اے ویخ لے. اب گٹھڑی میں کون خط رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا گٹھڑی وٹھڑی نہ نکال، کہہ رہا ہوں خط نکال. اس نے کہا دوپٹہ. آپ کہو تو یہ کھولوں دوپٹہ؟ آپ نے فرمایا تو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تیرے ساتھ پھر وہ کروں جو کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کیا. کہہ رہا ہوں نکال خط. جب وہ ضد کرنے لگی مولا علی نے ذوالفقار اے نکل آوے تے زمین تے آسمان کھب جاندہ ہے، خیبر دے قلعے لرز جاندے. اب بھی علی کے نام پہ خیبر کانپ جاتا. نکال کے تلوار بولے حیدر کرار کٹ دیے خط کے کراوا وار. ہون میں تیرے کو نہیں پوچھنا کتھے، ہون تلوار فیصلہ کرے گی. میں تیرے دو ٹوٹے اتھے ہی کرن لگا کیونکہ میں بے خبر ہو سکتا ہوں، جس نے بھیجا ہے وہ بڑا باخبردار ہے. وہ سمجھ گئی، تیور دیکھ کے سمجھ گئی کہ اس کو مجھ پہ ترس نہیں آنا ہے، اس نے نبی کا فرمان پورا فرمانا ہے. اس نے ڈالا ہاتھ اپنے جوڑے میں، ادھر جوڑے میں تے والا دا جوڑا پڑا تے وچ چھپیا خط. خط نکالا علی نے سنبھالا، آکھے واہ کملی والا. خط لے کے پہنچ گئے مولا علی. سرکار نے پڑھا، نیچے لکھا ہوا حاتب بن نبی بلتا. لاؤ حاتب کو. پکڑا گیا. حضرت عمر نے تلوار بے نیام کر لی. یا رسول اللہ اجازت دو، اس کافر منافق کی گردن میں الگ کروں اس کے تن سے. اس نے ہمارے سینے میں چھرا گھونپا ہے، اسلام کی پیٹھ میں خنجر مارا ہے. سرکار نے فرمایا عمر صبر. بیان دینے پوچھنے تو دے. حاتب تو نے بہت بڑا جرم کیا، بہت بڑی بے وفائی کی. تو نے دین سے، اسلام سے، اپنے نبی سے، اپنے خدا سے، اپنے ملک سے، یہ تو نے کیا کیا؟ حاتب کی آنکھیں ندامت سے جھک گئی. اس نے کہا میرے آقا جھوٹ کا سکہ تو تیرے ہاں چلتا ہے، جھوٹ کا سکہ تیرے ہاں، میں بولوں بھی تو میں بچ نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے میرے آقا، جتنے لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا پیچھے کوئی نہیں. میرے بچے وہاں ہیں، میں دین کی محبت میں مدینے آ گیا. مجھے خطرہ تھا کہ مکے والے کہیں میرے بچوں کو ستائیں نہ، میری اولاد کو دکھ نہ دے، کوئی احسان بڑا چڑھا دوں ان پہ تاکہ میرا گھر سلامت رہے، میری عزت، میرے بچے سلامت رہیں. حضور جرم تو میں نے کیا ہے پر اولاد کی آل کی محبت میں کیا ہے. میرا بیان ختم. کملی والے کی آنکھیں بھیگ گئیں. فرمایا جرم تو نے بہت بڑا کیا، لیکن عمر، علی، ابو بکر، اس نے سچ کہا. اس نے انج بھی کدے ہو جاندہ ہے، تھوڑا پروگرام دے ہوندے کڈو انہوں تو چکو راوی اچ پاؤ. انج نہیں، کدے کدے یاراں کو لوں اچھی نیوی سجنا کو لوں سوارے ہو جاندی. یار یاران دا گلا نہیں کرتے، اصل فرید جی. یاراں کولو بھی کدے کوئی کمزوریاں ہو جاندیاں. سرکار دو عالم نے فرمایا سچ اس نے کہا ہے، ٹھیک اس نے کہا ہے. اب حضرت عمر کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا ہے. حضور اجازت دو. اور میں نہیں، اس نے جو عذر کیا ہے ہمیں قبول، عذر اس کا ہمیں قبول ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا عذر تو آپ نے قبول کر لیا، جان تو اس کی بخش دی،
لیکن ہمارا فرمان بھی سن رکھو تاکہ آئندہ کوئی اس ڈگر پہ نہ چلے۔ یہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، او ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ کسی کو اپنے ملک کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پیاروں کی کسی غیر کو دشمن کو خبر دینا یہ بھی دشمنی ہے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے دین سے۔ جتنا خبر حساس ہوگی اتنی بڑی دشمنی بڑی۔